محمد وعلى محمد اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعد والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية. ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المستور ونور ساعت وضیاء لامع مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین والقرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. عزاداران سید الشہداء، سلسلہ مجالس کی آج یہ آخری مجلس. شکر گزار ہیں شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت تجسم زبدہ شریعت نزول وحی کی آماجگاہ ستارہ درخشندہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ انہوں نے لطف فرمایا، کرم فرمایا اور ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم مسلسل اس فرش عزا کا حصہ بنیں. اور جس عنوان پر گزشتہ 11 دن ہم نے گفتگو کی، معرفت حق، تو آج نتیجتاً گفتگو کریں گے اسی موضوع پر. جو بکھری ہوئی گفتگو تھی اس کو سمیٹ کر نتیجہ دینے کی کوشش کریں گے کہ حق کی معرفت ہوتی کیسے ہے. روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانات، جتنے انسان ہیں، بشریت ہے، تمام مکاتب، تمام ادیان، کوئی مذہب، کوئی مکتب ایسا نہیں ہے جو 100% یقین سے یہ کہہ سکے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ہمارے ضامن ہیں، اس عالم میں بھی ہمارے ضامن ہیں. کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہے سوائے تشیع کے کہ جو اس دنیا میں بھی مطمئن ہے، اس دنیا میں بھی مطمئن ہے. بہت سارے مکاتب ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں. آپ فرقہ اسلام کے ہی لے لیجئے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ علی والے اگر اس دنیا کے لیے بھی مطمئن ہے، اس دنیا کے لیے مطمئن، نعمت خدا بندی ہے. کسی بھی ایک مکتب سے پوچھیں حضور جن کے آپ نام لیوا ہیں، جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، جنہیں آپ اپنا رہنما سمجھتے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے شافع محشر ہیں؟ پوچھیں، سوال کریں، زیادہ نہیں. کون حق ہے باطل وہ بات کی بات ہے. صرف ایک سوال، چھوٹا سا سوال، کہ جس کو آپ نے چنا، جس کی اطاعت آپ نے کی، جسے آپ نے پیشوا مانا، جسے آپ نے رہنما مانا، جسے آپ نے شارع مانا، یعنی شریعت جس سے لی ہے آپ نے، کیا وہ آپ کو اس دنیا میں منفعت پہنچا سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، عام سی، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں چاہیے اس کے لیے.
سوال پوچھنے کے لیے. اگر وہ کہے یقیناً پہنچا سکتا ہے، چشم لائیں دکھائیں، ہم بھی مانیں گے. اگر واقعاً وہ شافع محشر ہے، واقعاً وہ شفیع امت ہے، وہ واقعاً شفاعت کرا سکتا ہے بشریت کی، تو ہم بھی تسلیم کریں گے. لائیں کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہو، ہاں حدیث میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے کہ فلاں 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 جنت بانٹیں گے تو ہمیں بھی دیں گے، تو آپ کو بھی دیں گے. ہاں کوئی ایک. تو حضور یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ ہاں یہ لارے بشریت کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ حقیقت ہے یہ، اور کیا ہے؟ دلاسے ہیں نا، جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. دکانیں چلائی جا رہی ہیں مذہب کے نام پر، بہکایا جا رہا ہے بشریت کو. اگر میں کہہ دوں بجز علی کے نہیں گزارا تو کیا کرو گے؟ اگر میں کہہ دوں بجز علی کے نہیں گزارا تو کیا کرو گے؟ سوائے حیدر نہ پاؤ گے جب کوئی سہارا تو کیا کرو گے؟ اگر میں کہہ دوں بجز علی کے نہیں گزارا تو کیا کرو گے؟ سوائے حیدر نہ پاؤ گے جب کوئی سہارا تو کیا کرو گے؟ ابھی تو مرقد کے ہر کنارے پہ تم نے دفنائے ہیں ستارے. ابھی تو مرقد کے ہر کنارے پہ تم نے دفنائے ہیں ستارے. کنار والوں سے جب کریں گے نبی کنارہ تو کیا کرو گے؟ اب یہ جواب تو ہونا چاہیے. کیا کرو گے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیا کرو گے آپ؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. ہاں اگر میں کہہ دوں بجز علی کے نہیں گزارا تو کیا کرو گے؟ سوائے حیدر نہ پاؤ گے جب کوئی سہارا تو کیا کرو گے؟ ابھی تو مرقد کے ہر کنارے پہ تم نے دفنائے ہیں ستارے. کنار والوں سے جب کریں گے نبی کنارہ تو کیا کرو گے؟ یہ جنگ خیبر میں ایک عورت نے کچھ صحابہ سے کہہ دیا تھا. یہ جنگ خیبر میں ایک عورت نے کچھ، اب اردو ماشاءاللہ آپ جاننے والے ہیں، کراچی کے اہل علم اور ماشاءاللہ ادب شناس لوگ بیٹھے ہیں. قافیہ دیکھیے گا کہ یہ جنگ خیبر میں، بزدلی کی علامت چوڑیاں ہیں نا، قافیہ دیکھیں میں کیا لایا ہوں، کہ یہ جنگ خیبر میں ایک عورت نے کچھ صحابہ سے کہہ دیا تھا جو مرسل حق نے تم کو پہنا دیا غرارہ تو کیا کرو گے؟ جو مرسل حق نے تم کو پہنا دیا غرارہ تو کیا کرو گے؟ پھر قافیہ دیکھیے گا ذہن میں آگے ایک عام سا قافیہ ہے کہ جو مرسل حق نے تم کو پہنا دیا غرارہ تو کیا کرو گے؟ زمیں پہ بنت رسول کا حق بنا چبائے نگلنے والا. زمیں پہ بنت رسول کا حق بنا چبائے نگلنے والا. بروز محشر نبی کے آگے اگر ڈکارا تو کیا کرو گے؟ بروز محشر نبی کے آگے اگر ڈکارا تو کیا کرو گے؟ رومال تم سر پہ سرخ رکھا، رومال گر رہا ہے بدن سے لیکن چلے پڑھ دیا ہے تو پڑھ دیا. رومال تم سر پہ سرخ رکھ کر بڑے معزز بنے ہوئے ہو. رومال تم سر پہ سرخ رکھ کر بڑے معزز بنے ہوئے ہو. تمہارے جد کا کوئی سنا دے جو شجرہ سارا تو کیا کرو گے؟ حقیقت ہے، صداقت ہے. ان کے جواب چاہیے امت مسلمہ کو. یہ سوال ہے تو کیا کرو گے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کیا کریں گے اگر آپ کے پاس ایسا آ جائے، کوئی سوال آ جائے. ہاں بروز محشر خدا کے آگے اگر ڈکارا تو کیا کرو گے؟ ہاں علی سے زندہ بشر کی میت پڑھانے آ تو گئے ہو، لیکن جو ساتھ پڑھ دے علی جنازہ اگر تمہارا تو کیا کرو گے؟ وہ تو علی نے اس کے اکیلے کی نیت کر لی، اگر تمہاری بھی نیت کر لیتا کیا ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے. تو خدا نے جو تشیع کو رہبر دیے ہیں، جو تشیع کو امام دیے ہیں، جو آپ کو ملے ہیں، کائنات میں کسی کو نہیں ملے. کوئی مذہب کوئی مکتب دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ہادی جو اس دنیا میں تھا وہی اس دنیا میں بھی ہے، ہمارا شافع جو اس دنیا میں تھا وہ اس دنیا میں بھی ہے، ہمارا ضامن جو اس دنیا میں تھا وہ اس عالم میں بھی ہے. یہ فقط اور فقط مکتب ہے. دیکھیں یہ ہے معرفت حق. حق کی معرفت اسے کہا جاتا ہے. ہم نے گفتگو سلسلہ لا کر چھوڑا تھا
سفینے پہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یہ رسول نے جب کہہ دیا تھا کہ 14 کے 14 معرفت حق کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور کہا تھا کہ یہ 14 کے 14 نجات کے سفینے ہیں جو اس عالم میں بھی نجات دیں گے، جو اس عالم میں بھی نجات دیں گے. یہاں سے ایسا سوار کرائیں گے کہ ڈائریکٹ بہشت بری پر جا کر یہ کشتی رکے گی. وہ ہادی، وہ رہنما، وہ رہبر. تو رسول نے جب 14 کو کہہ دیا تو حسین کو جدا سفینہ کیوں کہا؟ فرش ازا کی عظمت ہم نے بیان کی. اب لا رہا ہوں سلسلہ. اب رسول حکم خدا، نوح کا سفینہ مثلا قرآن میں ہے، سفینہ نوح. اے نوح سفینہ بناؤ. حکم توحید تھا. کس کے لیے تھا؟ نبی کے لیے تھا. کس کی طرف سے تھا؟ خدا کی طرف سے تھا. کیوں تھا؟ نجات کے لیے، بشریت کی نجات کے لیے. تو نجات کا سفینہ جب بھی بنتا ہے نا تو خدا بنواتا ہے اور نبی کے ہاتھوں سے بنواتا ہے. یہ باریکیاں ہیں، یہ تفسیر ہے قرآن. اگر میں عربی پڑھنے بیٹھوں پھر دوبارہ ایک اشرا دوبارہ شروع ہو جائے گا ہمارا، اگر اسی ایک سلسلے کو، نوح والے سلسلے کو لے کر شروع کروں گا. تو اب میں مختصراً خلاصتاً آج کی نتیجتاً گفتگو آپ کے سامنے کروں کہ جس کی بارگاہ میں آپ نے شرکت کی ہے، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جس امام کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ کس معیار پر ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. تو اس حق کی معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے. کائنو سفینہ بناؤ، بشریت کی نجات کے لیے بناؤ، اپنے ہاتھوں سے بناؤ. کہ نوح نے بس سفینہ بنانا شروع کیا. جنگل میں سفینہ بن رہا ہے، دور دور تک کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی پانی نہیں. سفینہ نوح بنا رہے ہیں. جنگل کے بیچوں بیچ کفار و مشرکین آئے، کہا نوح کیا کر رہے ہو؟ سفینہ بنا رہا ہوں. کیسا سفینہ؟ نجات کا سفینہ. کس کی نجات کا سفینہ؟ بشریت کی نجات کا سفینہ، جانداروں کی نجات کا سفینہ. اچھا نو کس کے حکم سے؟ خدا کے حکم سے. نہیں بناؤ، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ تیرے ہاتھ سے سفینہ بنے. تم کفار ہو، مشرک ہو، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہیں حق نہیں ہے نبی پر اعتراض کرنے کا. کہا نو لگ رہا ہے تمہارا ذہن جو ہے، اب وہی بات ہے کہ کفاروں کی عادت ہے، مشرکوں کی عادت ہے کہ نبی سے کہیں کہ تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ عادتیں امت مسلمہ میں کہاں سے؟ قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر قرآن ہے کہ کفار تھے جو نبی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ مشورے جو بھی دے رہا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، کافروں کی نسل سے ہے. بھائی پہلو میں بیٹھ گئے ہیں، آ کر بیٹھ گئے، رسول کے ساتھ رہے، یہ احترام. اب سفینہ ہے نا نجات کا، بنایا نوح نے، کیا ہوا؟ کون کون سوار ہوا سفینے میں؟ ہر طریقے کی مخلوق آئی، گدھا، گھوڑا، سب کچھ تھے سفینے میں. نبی بنا رہا ہے، مطہر جگہ ہے، یہ عین نجاست جانور کیوں سوار کر رہا ہے؟ اور پھر وہ عین نجاست جانور اگر اکڑنے لگے، بھائی میں تو نبی کے ساتھ تھا، میں تو نبی کے ساتھ تھا، فلاں نجات کا سفینہ نبی نے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں تو نبی کے برابر میں ہوتا تھا. اگر اس پر اکڑنے لگے تو اس حیوان کو یہ جاننا ہوگا کہ تو نجس ہے، یہ مطہر ہے. تطہیر کی بنیاد کو محمد کہا جاتا ہے. یہ سفینہ ہے نا، جب تک سفینے میں ہو ساتھ ہو، لیکن جس دن سمندر سے یہ سفینہ محشر کے ساحل پر رکے گا تو نبی نبی بن کر اترے گا، تطہیر تطہیر بن کر اترے گی، نجاست نجاست بن کر اترے گی. یہ تقدس نہیں برابر میں بیٹھ گئے. نوح کے برابر میں بھی ہر حیوان تھا، بقا دینی تھی نا. بشریت کی نجات کا سفینہ ہے، اب جو آ جائے اسے روکا نہیں جائے گا. نجات کا سفینہ ہے، جو سوچ کر آؤ. کیوں خدا نے ہادی بنایا، بشریت کے لیے بنا. اب نوح کو حکم ہوا بنائیں، کیا کہا؟ اپنے ہاتھوں سے بناؤ، میری نگاہوں کے سامنے بناؤ، میدان میں بناؤ. حکم ہے خدا سفینہ ہی تو بنوانا ہے لکڑی کا. یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے، میری نگاہوں کے سامنے، میدان میں. یہ دستور ہے توحید کا. خدا جب بھی بشریت کی نجات کا انتظام کرتا ہے، میدان میں کرتا ہے، نگاہوں کے سامنے کرتا ہے، اور نبی کے ہاتھوں سے کراتا ہے. تیرے ہاتھوں.
یہ دستور توحید ہے، نجات کا سفینہ خدا جب بھی بنائے گا، قرآن کہہ رہا ہے نبی تو بنائے گا، اے نوح تو بنائے گا، کوئی اور نہیں بنائے گا، اپنے ہاتھوں سے بنائے گا، میدان میں بنائے گا، نگاہوں کے سامنے بنائے گا، اور نبی بنا رہے ہیں۔ کفار و مشرکین کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اب نبی کا بنانا اگر برداشت نہیں ہو رہا تو وہ کفار و مشرک تھے جنہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن میں جلدی اس لیے جا رہا ہوں اور ماحول نہیں بنا رہا وہ نقطوں والا، کیونکہ مطالب بہت زیادہ اور میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں گفتگو کو آج اپنی۔ تو نبی کے ہاتھ سے بنا، نبی بنا رہا ہے، میدان میں بنا رہا ہے، حکم خداوندی سے بنا رہا ہے، لوگوں کے سامنے بنا رہا ہے، اور مشرک ہیں کہ انہیں گوارا نہیں ہے کہ نبی اپنے ہاتھوں سے نجات کا سفینہ بنائے۔ کائنو بہت سمجھایا، تجھے سمجھ میں نہیں آتی باتیں؟ جہاں تفسیر پڑھیں کسی بھی عالم کی، اہل سنت شیعہ، جو تفسیر آپ کے ہاتھ لگتی ہے پڑھیں، سب نے یہی لکھا ہے۔ کہے تو سمجھ میں نہیں آتی باتیں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ جب تجھے منع کیا ہے مت بنا مت بنا مت بنا، کیوں بنا رہا ہے اپنے ہاتھ سے سفینہ؟ کہ بھائی تمہیں کیا سروکار؟ کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ بھائی دور دور تک پانی ہو نہ ہو، بھائی آپ کو کیا سروکار ہے؟ میں حکم خداوندی سے بنا رہا ہوں، تم نہ میری بات مانتے ہو، نہ میرا کلمہ پڑھتے ہو، اعتراض بار بار کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کچھ تو اب نو دیکھ لے بھائی، آخری وارننگ ہے تیرے لیے، اگر تو نے نہیں مانا تو کل پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں اگلے دن صبح سویرے نو پھر گنتی اور وہ جو اوزار ہوتے ہیں بنانے والے، ہتھوڑے کیلے ویلے لے کے نکلے، کلاڑی الاڑی کے چلو بھائی سفینہ بنانا ہے۔ لوگ آ گئے مشرک کفار، کانو بات سمجھ میں نہیں آتی، منع کر رہے ہیں نا مت بنا۔ بھائی حکم خداوندی ہے، مجھے اطاعت کرنی ہے، خدا نے حکم دیا ہے، نجات کا سفینہ ہے، میں نبی ہوں، اس نے کہہ دیا بنانا ہے تو بنانا ہے، حکم آ گیا ہے، کہا نوح مت بنا۔ نوح نے کہا میں بناؤں گا۔ کہتے نوح بنانے گئے، اب یہ تھے کہ ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے پتھر اٹھائے، ادھے اٹھائے، لکڑیاں اٹھائیں، جس کے ہاتھ جو لگا، بچے بوڑھے مشرکوں کے سارے نبی پر پتھر برسانے چل پڑے۔ مشرک تھے، کافر تھے، خدا کے نمائندے پر پتھر برسانے کے لیے، اے نوح، منع کرنے کے باوجود نہیں سنتا تو انہوں نے پتھر مارے، لکڑیاں ماری، اتنے پتھر مارے، اتنی لکڑیاں ماری، اب تاریخ نے لکھا کہ نوح ان پتھروں کے نیچے دب گئے، اور مشرکوں کو یقین ہو گیا کہ اب نبی مر گیا۔ مشرکوں کو یہ یقین، اور پلٹ گئے کہ نبی مر گیا ہے۔ مشرک تھے جو یہ سوچ رہے تھے نبی مر گیا ہے۔ نبی کو مرا ہوا سوچنا کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مشرک تھے، کافر تھے، جنہیں یہ لگا کہ نوح مر گیا ہے، خدا کا نبی مر گیا ہے، تو اپنے گھروں میں پلٹ گئے۔ خدا نے کچھ ملائکہ سے کہا جاؤ میرے نبی کو پتھروں کے نیچے سے نکالو۔ اب ملک نازل ہوئے، کہاں آئے ملک؟ پتھر ہٹانے کے لیے۔ کہا بارے الہ بہت زیادہ پتھر ہیں، تیرا نبی ان کے نیچے دبا ہوا ہے، کہ اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاؤ۔ فرشتوں نے اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، پتھر ہٹے ہٹے ہٹے، آخر میں ایک لہو لہان بدن ہے نوح نبی کا۔ کہا بارے الہ بہت زخم آ گئے ہیں، تیرا نبی زندہ نہیں رہ پائے گا، اسے اپنے پاس بلا لے، یہ درد اسے مار دیں گے۔ کہا نہیں، ابھی توحید کا ارادہ کچھ اور ہے۔ کفار کا ارادہ تھا کہ مار دیا جائے، لہو لہان کر دیا جائے، اتنے زخم دیے جائیں کہ دوبارہ انہیں حیات ملنا۔ جب توحید ارادہ کر لیتی ہے زندگی، حسین نے یہی تو کہا تھا، الحمدللہ الذی لیس لقضاء دافع، دعائے عرفہ کا پہلا جملہ، حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس کے ارادے کو موت نہیں ہے، اور میں حسین اس خدا کا ارادہ ہوں۔ تمہیں لگ رہا ہے، تمہیں یہ لگ رہا ہے حسین یہی تو کہہ، تمہیں لگ رہا ہے یہ خنجر مجھے مار دیں گے، تمہیں لگ رہا ہے یہ تلواریں مجھے مار دیں گے، نہیں، میں توحید کا ارادہ ہوں، اور خدا کے ارادے کو موت نہیں آتی۔ نوح پر پتھر برسے، لگا دنیا کو کہ نوح مر گیا ہے، کفار کو لگا، مشرکوں کو نوح مر گیا۔ خدا نے ملائک کو بھیجا کہ پتھر ہٹاؤ، بارے الہ بہت زخمی ہے تیرا نبی، تیرے مقصد کو تکمیل تک کیسے پہنچائے گا؟ کہا وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جانتے ہیں اپنے مقصد کو کیسے تکمیل عطا کرنی ہے۔ کہا بارے الہ اس کے زخموں کا مداوا بہت عرصہ لگ جائے گا، مہینوں گزر جائیں گے اس کو سالم ہونے میں۔ کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ نبی شفا کیسے پاتے ہیں۔ کہا بارے الہ کیسے شفا پاتے ہیں؟ کہا اے ملائکہ، اپنے پروں کو
نوح کے بدن پہ مس کرو. اے ملائکہ اپنے پروں کو نوح کے بدن پہ پھیرو. کہتے ملائکہ نے زخمی بدن پر پر پھیرنا شروع کیے. جہاں جہاں پر آتا نوح صحت یاب ہوتا چلا جاتا, نوح کو شفا ملنے. قربان عظمت زہرا پر, میں قربان فاطمہ کے مرنے والوں پر. نبی کو شفا فرشتے کے پر سے ملی, فرشتے کو شفا حسین کے در سے ملی. سلامت رہے, سلامت رہے. نبی نوح شفا کس سے مل رہی ہے؟ فرشتے کے پر سے شفا مل رہی ہے. اور وہ فرشتہ جو نبی کو شفا دے رہا ہے, اگر اسے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو اسے شفا کون دیتا ہے؟ در حسین گہوارہ حسین. میں اس عظمت پر قربان. یہ ہے معرفت حق, یہ ہے ولی برحق, یہ ہے نمائندہ توحید کا جس کی معرفت حاصل کرنی ہے. یہ تسلسل سے واقعات تاریخ میں ہمیشہ کہتا ہوں. دیکھیے ایک فضیلت جو خدا نے انہیں دی ہے 14 کو, کوئی ایسی ایک چھوٹی سی بھی کسی کو ملی ہوتی نہیں ہے تاریخ میں. یہ مرتبہ جو ان کا ہے, یہ عظمت جو ان کی ہے, کسی کو نہیں ملی. بھائی دیکھیں دور منع حدیث ہے, 200 سال تک حدیث بیان کرنے میں پابندی ہے, شیعوں نے لگائی تھی. جائیں آپ اٹھائیں تاریخ اسلام, کون تھے جنہوں نے حدیث بیان کرنے میں پابندی لگائی تھی؟ منبر سے رسول کے. حق کو چھپانا چاہتے تھے. کیوں؟ حدیث بیان ہوگی تو بتانا پڑے گا فاطمہ بضعۃ منی, حدیث بیان ہوگی تو بتانا پڑے گا الحسن منی وانا منہ, حدیث بیان ہوگی تو بتانا پڑے گا الحسین منی وانا منہ, حدیث بیان ہوگی تو بتانا پڑے گا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, حدیث بیان ہوگی تو بتانا پڑے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, حدیث بیان ہوگی تو بتانا پڑے گا بشریت کو کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. حدیث بیان ہوگی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اس سے بہتر ہے کہ حدیث بیان ہی نہ ہو, اس سے بہتر ہے حدیث بیان ہی نہ ہو. حدیث بیان نہیں ہوگی تو امت کو لگے گا کہ بھائی ان کے لیے تو رسول نے کچھ فرمایا ہی نہیں ہے. باقاعدہ حدیث بیان کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی. کون تھے جو جنہیں کلام رسول گوارا نہیں ہو رہا تھا, آج بڑے سنت کے پاسدار بن رہے ہیں. پوچھے جا کر کس نے پابندی لگائی تھی؟ کون تھا کہ جسے رسول کے اقوال منبر پر گوارا نہیں تھے؟ کون تھا جسے رسول کے اقوال؟ جناب ابو ذر کا قصور کیا تھا؟ کس نے مارا جناب؟ صحابی نہیں ہے, توہین صحابہ نہیں ہوئی یہاں. ابو ذر کی غلطی کیا تھی؟ ابو ذر کا قصور کیا تھا؟ جناب عمار کا قصور کیا تھا؟ سلمان کا قصور کیا تھا؟ ارے بلال کو تو اپنا سمجھتے ہو, بلال کی کیا غلطی تھی؟ یہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. خود پڑھ لیں, خود تحقیق کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں مکتب تشیع کے پاس جو کچھ ہے نا وہ تمام برادران اہل سنت کی کتابوں سے ملا ہوا نتیجہ ہے. ہمیں ان احادیث روایت ان سے ملی ہیں. ہماری احادیث تو جلا دی گئیں, ہماری کتابیں تو جلا دی گئیں. اب ہمیں ملتا ہے نا حسین و منی وانا من حسین, تو صحیح مسلم سے ملتا ہے, صحیح بخاری سے ملتا ہے, کوئی شیعہ کتاب سے نہیں ڈھونڈتے ہم لوگ. ہمیں ملتا ہے نا انی تارکن فیکم الثقلین, تو ہمیں در المنصور بتاتا ہے, زمخشری بتاتا ہے. میں شیعہ مولویوں کی کتابیں پڑھ کے نہیں بتا رہا یہ باتیں آپ کو. ہمیں اگر فاطمہ کی شہادت کی حقیقتیں پتہ چلتی ہیں تو الامامہ والسیاسہ سے پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اہل سنت کی کتب سے پتہ چلتی ہے, روایتوں سے پتہ چلتی ہے. ہمارا جو کچھ تھا یہ سوچ کر جلا دیا گیا تھا کہ نہیں ہو نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. شیعوں کی تو مٹاؤ کتابیں, سب کچھ ختم کر دو. یہ ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کی کتب سے ملا ہے. حضور آپ اپنی کتابوں سے کیوں؟ اب زیارت عاشورہ پہ پابندی کیوں بھائی؟ اس میں تو فلاں پر لعنت ہے. مجموع الزوائد کس کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں ہے, شیعوں کی کتاب نہیں ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لعن اللہ ابا سفیان. رسول اللہ کہہ رہے سنت رسول ہے ابو سفیان اور اس کی اولاد پر لعنت کرنا. آپ کہاں لے جا رہے ہیں تشیع کو؟ کہاں لے جا رہے ہیں اسلام کو؟ کس طرف لے؟ آپ سنت سے خود اتنا دور ہو گئے, یعنی آپ کی مرضی, آپ بس دین ہے, باقی چیزیں جو آپ کو گوارا نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. رویش تبرہ بھی رسول نے دی ہے, رویش تولا بھی رسول نے دی ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ رسول کے دشمن پر لعنت نہیں کرتے آپ مسلمان نہیں ہیں. کیا کہا تھا رسول نے؟ گزر رہا تھا ناکا,
سوار پر بھی لعنت، مہار تھامنے والے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پر بھی لعنت۔ میں نہیں لے رہا نام، آپ جائیں ڈھونڈے تاریخ میں 3 لوگ کون تھے۔ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت لعنت کیسے کر سکتی ہے؟ دستور دے دیا خدا نے، جو جس شے کا مستحق ہے اسے وہ دینا، یہی تو عدل کہلاتا ہے۔ خلاف عدالت ہے اگر رسول لعنتی کو لعنتی نہ کہے۔ یہ دستور ہے، خدا نے دے دیا۔ اب کتنا عظیم ہے رہنما جو آپ کو ملے۔ میں ہمیشہ پچھلے دنوں بھی میں نے بیان کیا کہ دیکھیے یہ آپ کا یا رسول کی رسالت کے بعد کا سلسلہ نہیں ہے کہ خدا نے تعارف کروایا ہو۔ علی کا تعارف، انبیاء ائمہ معصومین کا تعارف میں نے عالم نور سے سلسلہ شروع کیا تھا روزہ اوائل میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ کہاں خدا نے خلق کیا، کہاں رکھا، کس طریقے سے خلق زمان و مکان ہوا۔ یہ پوری ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور احادیث قدسیہ جو انبیاء سے بیان ہوئی ہیں اور وہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لکھنے والے برادران اہل تسنن ہیں، اہل سنت ہیں، ان کے ذریعے ہمیں ہمارے 12 امام مل رہے ہیں، سلسلہ مل رہا ہے، معتبر سلسلہ مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں 2 خزانے ایسے ہیں تشیع میں کائنات کی، آپ سب کچھ لے جائیں، سب کچھ جلا دیں، 2 چیزیں ہیں تشیع کے پاس جسے تشیع نے بیان نہیں کیا اور بیان کرنے والے دوسرے، اور شیعوں کی حقانیت اور ہمارے حق کی سب سے بڑی دلیل ہے 2 احادیث۔ ایک حدیث ثقلین جسے شیعہ مورخین نے بیان نہیں کیا ہے، بہت کم بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث غدیر، لکھنے والے ہمیں حدیث ثقلین کیا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں، ڈیتھ اسٹیٹمنٹ ہے، آخری وصیت کہہ لیجئے رسول کی، اس کے بعد رسول نے کوئی کلام نہیں کیا اس طریقے کا۔ وصیت ہے رسول کی بشریت کے لیے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن اور ایک میری عطرت، 2 چیزیں تھی نا، اور ان کلمہ گویوں نے قرآن کو بھی نیزے پہ اٹھایا اور عطرت کو بھی نیزے پہ اٹھایا۔ یہ وفا ہے رسول سے، یہ امت کی وفا ہے۔ آپ نے کیا رکھا پاس قول رسول کا؟ اب نہیں بھائی یہاں عطرتی تھوڑی ہے، سنتی مراد ہے۔ اب تعویلیں شروع ہو گئیں، عطرت سے مراد سے یہاں دیکھیے۔ اب مجھے بہت بہترین چیز یاد آ گئی، کتاب الشفا، ابو علی سینا، میڈیکل کی دنیا میں ایک بڑا نام، خدمت گزار اہل بیت ابو علی سینا، مکتب کی خدمت گزار، یعنی بڑے بڑے ڈاکٹرز جتنے میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ابو علی سینا ایک بڑا نام، علی کا چاہنے والا، لکھ رہے کتاب، لکھ رہے مقدمے میں لکھ رہے اپنے کتاب الشفا کے مقدمے میں کہ انسان اور حیوان میں فرق۔ حدیث ثقلین کی طرف اس موضوع کو اس لیے لا رہا ہوں، میرا مقدمہ ذہن میں آ گیا ہے تو یہ چیز بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ کتاب الشفا کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ ہر وہ مخلوق جو کھانے کے لیے اپنے سر کو جھکائے وہ حیوان ہے۔ جو کھانا کھانے کے لیے، فارس بھائی، ہر مخلوق جو کھانا کھانے کے لیے سر جھکائے وہ حیوان ہے، جو سر نہ جھکائے وہ انسان ہے۔ اگر تم خدا کو سجدہ اس لیے کر رہے ہو کہ خدا تمہیں کھلا رہا ہے، تم حیوان ہو، انسان نہیں ہو۔ اگر خدا کو سجدہ اس لیے کر رہے ہو خدا تمہیں پال رہا ہے تو تم حیوان ہو، انسان نہیں ہو، کہ پال تو خدا گدھے گھوڑوں اور انسان و حیوانات کو بھی رہا ہے، تو آپ میں اور ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے نا۔ تو ابو علی سینا کہتے ہیں خدا کو گوارا نہیں تھا کہ بندہ مجھے سجدہ اس لیے کرے کہ میں اسے پال رہا ہوں۔ خدا کو گوارا نہیں تھا کہ پال وہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی رہا ہے، انہیں بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خدا کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، بے دینوں کو بھی دیتا ہے، زاہدوں کو بھی دیتا ہے، اور بھٹکے وہ خدا سب کو دیتا ہے، رازق ہے، وہ سب کا رازق ہے۔ تو خدا کو سجدہ اس لیے نہیں کرو کہ وہ تمہیں پال رہا ہے۔ کیوں؟ اب میں نے بتایا نا پہلے دنوں میں کہ خدا کو سجدہ اس لیے کرو، وہ لائق سجدہ ہے۔ اس خدا کو گوارا نہیں تھا کہ بشر مجھے اس لیے سجدہ کرے کہ میں اسے کھلاتا ہوں، تو خدا نے کیا کیا؟ کہ خدا نے 2 وسیلے دیے اسے، ہاتھ کا اٹھاؤ، لقمہ توڑو، اپنے منہ تک پہنچاؤ۔ اے خدا، جب تجھے گوارا ہی نہیں تھا کہ تیرے بشر کا سر کھانے کے لیے جھکے تو ہاتھ کیوں دیے؟ اتنا اختیار دے دیتا کہ میں بیٹھے بیٹھے سوچتا، پانی اڑتا میرے منہ پہ آتا، گلاس ختم ہوتا،
اور وہیں واپس چلا جاتا. میرے ارادے میں اتنی قدرت دے دی ہوتی، دسترخوان لگتا، میں سوچتا اور نوالے اڑ اڑ کے میرے منہ میں جا رہے ہوتے، میں ہاتھ ہی نہ چلاتا. ہے ضروری ہے نا؟ ایسا کر سکتا تھا خدا چاہتا تو. خدا تو نے مجھے 2 ہاتھ کیوں دیے؟ کہا یہ 2 ہاتھ نہیں ہیں، 2 وسیلے ہیں. 60 برس کی زندگی، ظاہری زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، خدا بتانا چاہ رہا ہے پوری زندگی یہ جو تو چلا ہے پھرا ہے، دیکھنے کے لیے 2 وسیلے، کھانے کے لیے 2 وسیلے، بولنے کے لیے 2 ہونٹ وسیلے، سننے کے لیے 2 وسیلے، چلنے کے لیے 2 وسیلے، اور کھانے کے لیے ہاتھ 2 وسیلے، یعنی پوری زندگی 2 وسیلے لے کر چلا ہے. اب محشر میں میرے پاس آئے تو 2 وسیلوں کے ساتھ آنا، ایک کو میں قبول نہیں کروں گا. وہی 2 انی تارکم فیکم الثقلین، 2 وسیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اپنی ظاہری زندگی 60 برس کی تو ہر معاملے میں 2 وسیلوں کا محتاج رہا، اور آج ابدی زندگی جانا چاہتا ہے تو 1 وسیلہ لے کر آ رہا ہے. تو عدل خدا بندی یہ ہے کہ آپ وہاں بھی 2 وسیلے لے کر آئیں، یہاں سے 2 وسیلے لے کر جائیں. اور وہ کون سے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی او اہل بیتی. اب اطرت کو سنت کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں اطرت کا سلسلہ علی ابن ابی طالب سے چلا ہے، جناب سیدہ سے چلا ہے. یہاں بات سارا میں ہمیشہ کہتا ہوں، امام حسین آخری لمحے وہ سارا آپ نے خطبہ سنا ہے جناب زینب کے، تو واقعات رونما ہو گئے. تو امام حسین کو جناب زینب نے کہا امام حسین سے کہ مولا جائیں، اب تو ہمارا کوئی نہیں بچا، عباس شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، تو ان سے جا کے بات کر لیں ایک دفعہ، کہیں کہ ہم اہل حرم کا، علی کی بیٹیوں کا کوئی محافظ نہیں رہا. آخری خطبہ جو ہے امام کا ہے، امام گئے ہیں، باقاعدہ لباس رسول زیب تن کیا اور لشکر شام کو مخاطب کیا ہے، شام والوں مجھے اتنا بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ جملہ ہے جناب امام حسین کا، کیا میں اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ میں نے تمہارا کوئی حق کھایا ہے، کوئی حق چھینا ہے تم سے؟ سب کہہ رہے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. کہا مجھے جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں. کہ جانتے ہو رسول کا نواسا ہوں؟ ہاں جانتے ہیں رسول کا نواسا. جانتے ہو فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کہا ہاں جانتے ہیں فاطمہ کا بیٹا. جانتے ہو میں ہی وہ حسین ہوں؟ اب امام نے اپنا تعارف کرا اور سامنے سے دشمنوں نے کہتے ہیں ان باقاعدہ یہ جملے کہیں، ٹھیک ہے ہمیں قبول کرتے ہیں، آپ کے تمام کمالات سے واقع ہو. کہا تو پھر اس ستم کی وجہ کیا ہے؟ کہ لبغض ابیک، ہمیں تجھ سے دشمنی نہیں ہے، تیرے باپ سے بغض ہے. علی کی دشمن. کہتے ہیں امام حسین گریہ کیا امام امیر کائنات پر، امام نے کربلا کے میدان میں بہت روئے امام. اور آنے کے بعد جناب زینب سے کہا کہ نہیں ان کو ہم سے دشمنی نہیں ہے، یہ علی کا بدلہ زینب تجھ سے لینا چاہتے ہیں، مجھ سے لینا چاہتے ہیں. بابا کی خدمات کا نتیجہ ہمیں ادا کرنا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے بغض علی ابن ابی طالب مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لے گیا، کہاں پہنچا دیا بغض نے، اپنی آخرت برباد کر لی. علی کا بھائی انی تارکم فیکم الثقلین، میں اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کر جاؤں. تم تو کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی تھی تو نو کے نیزہ پر کیوں آئی؟ پتہ چلا تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹوں کے پیروکار ہو، جھوٹوں کے ماننے والے ہو. تمہارے بانی بھی جھوٹے تھے، تمہارے خلیفہ بھی جھوٹے ہیں، تم بھی جھوٹے ہو. اگر تمہارے قرآن کافی ہوتا تو کبھی قرآن نو کے نیزہ پر نہ آتا. ٹھیک ہے، تم نے قرآن کو بھی مجروح کیا، تم نے اہل بیت کو بھی نقصان پہنچایا، تم نے قرآن بھی نیزے پہ بلند کیا، تم نے اہل بیت کو بھی نیزوں پر بلند کیا، تم نے قول رسول کا پاس نہیں. تم مسلمان کے ہلانے کے مستحق نہیں ہو. جھوٹ مت بولو امت مسلمہ سے کہ تم مسلمان ہو، تم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو. لا الہ الا اللہ محمد مسلمانوں کو یہ نہیں سکھاتا. لا الہ الا اللہ یعنی ہر نفرت کا انکار، محبت کا اقرار ہے. دین محبت ہے اسلام، نفرتیں نہیں چڑھتی. اب یہ واقعہ ہوا نا عمان میں، آپ نے سنا ہوگا. کون تھے لوگ؟ یعنی یہی انہی کے پروردہ، اسی سوچ کے پروردہ لوگ ہیں. یا ہم حیوان کو دیکھ لیں ذبح ہوتے ہوئے تو ہمارا جگر پھٹتا ہے، آپ انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. آپ کس نے دین سکھایا؟ یعنی خونی سلسلہ کس کا ہے؟ علی. اب کہتے ہیں علی نے تلوار سے بھائی اسلام پھیلا. تلوار تمہارے اجداد نے جو چلائی ہے ناحق. علی کی تلوار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. علی نے نسلوں میں بھی ایک اگر نرم دل اور عاشق اہل بیت دیکھا ہے تو چھوڑ دیا ہے. اگر آپ روئے زمین پر زندہ ہیں تو علی کی تلوار کا صدقہ ہے کہ آپ یہاں زندہ ہیں. علی چاہتا تو ختم کر سکتا تھا آپ کو، علی نے آپ کو زندگی دی. شاید ابھی جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ کی نسلوں میں کوئی ایک عاشق اہل بیت ہو جس کے صدقے میں آپ سب کو پالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کائنات ہے.
ٹھیک ہے، یہ نظام کائنات ہے، یہ تشریعی نظام ہے جو خدا کا عطا کردہ ہے۔ اب بھی امت مسلمہ کو اگر معرفت حق حاصل نہیں ہوئی، آج کے دور میں ہر چیز، اب بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شیعہ عالم آپ کو علی کی حقانیت بیان نہیں کر رہا، اب شیعہ عالم آپ کو صلح امام حسن نہیں سنا رہا، وہ دور گیا جب شیعہ سناتے تھے۔ اب آپ کے علماء آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون حق ہے، بلا فصل کون ہے۔ یہ شیعہ بیان نہیں کر رہے اہل بیتی ہے یا سنتی ہے، یہ شیعہ بیان نہیں کر رہے تاریخ المستقلین کا ترجمہ، اب اہل سنت مولوی بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر بخشش کی کوئی گنجائش، اب بھی اگر آپ یہ کمبل اوڑھ کے رکھیں گے اور سر باہر نہیں نکالیں گے تو ذمہ دار آپ ہیں، آپ کے لیے بخشش کا راستہ بند ہے۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، بچوں کو اس طرف لانا پڑے گا، تفکر دلانا پڑے گی، تحرک ذہنی دینا پڑے گا، اس خول کو توڑ کر باہر نکلنا پڑے گا، حقیقت کو قبول کرنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ صدی تشیع کی حقانیت کی صدی ہے، یہ صدی علی کی حقانیت کا اعلان کرنے والی صدی ہے۔ اب جھوٹ جھوٹ نہیں رہے گا، سب کچھ واضح ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، اور بہت قریب ہے وہ دن۔ اس سے پہلے کہ آپ کا بیٹا آپ پر تبرہ کہے، بچے کو حق بتا دیں، سچ بتا دیں، سینے سے لگا لیں، ہاں باپ بیٹے کا رشتہ اور احترام برقرار رہے۔ اب وہ ضبط ختم ہو چکا ہے، ہمارے بچے ہم سے سوال کرنے لگتے ہیں، آپ کے تو چھوڑیں، ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں مولانا یہ کیا تھا، ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو سوچیں ہم تو حق پر ہیں نا، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا پڑا ہے، سوچیں ادھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ بہت آسان ہے کہنا، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو بار الہ ہم سب کو حقیقی معنی میں عاشق اہل بیت بننے کی توفیق دے، ان کے پیغام کو دنیا کی گوشوں و کنار میں پہنچانے کی توفیق دے، اور ہم سب کو حقیقی معنی میں مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تمام عزادار جو مسلسل مجالس میں شریک رہے ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا، جو جس حوالے سے ان مجالس کا حصہ بنے، بار الہ جناب شہزادی کونین کے صدقے ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور امام جناب سیدہ کو، اولاد زہرا کو، ائمہ معصومین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمیں اسی طریقے سے مسلسل دل کشادہ کر کے جناب وقت کے امام کے ساتھ مل کر یہ توفیق فرش ازا کی توفیق بچھانے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ سخت ہے عزادارو، بہت سخت ہے مرتبہ، عظمت اور فضیلت کی اگر بلندی پر ہے نا اہل بیت، تو امت نے انہیں مصائب میں بھی بلندی پر ہی رکھا ہے، ان سے بڑے مصائب کسی پر نہیں ہے۔ میں ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آج سویم کی مجلس ہے، مولا کی تیسرا دن۔ مدینے میں ایک کنیز تھی امام کی، جن کا شام سے رشتہ آیا تھا، جناب حمیدہ ان کا نام ہے، بچپن سے امام نے پالا ہے انہیں، امام کے آنگن میں پروان چڑھی ہیں۔ شام سے رشتہ آیا تو رشتہ اچھے گھرانے کا تھا، تو مولا نے حمیدہ سے کہا بہن حمیدہ شام سے رشتہ آیا ہے ملک شام سے، تم شادی کر کے وہاں چلی جاؤ۔ کہا مولا میں آپ کا فراق برداشت نہیں کر سکتی، آپ سے دور نہیں رہ سکتی، میں آپ کی کنیز ہوں، مدینے میں کسی سے بیاہ دیں یہیں رہ لوں گی نزدیک، اتنی دور آپ۔ حسین زینب کے لیے کتنا قیمتی تھا کوئی بشر اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کنیز کا عالم یہ ہے، کنیز کریے مولا میرا دن کیسے گزرے گا اگر آپ کو نہیں دیکھیں۔ بہن حمیدہ ایک شرعی وظیفہ ہے، شرعی ذمہ داری ہے، جاؤ۔ حسین کی خواہش ہے تم کہا مولا میں اتنی دور چلی جاؤں گی، میری نگاہیں آپ کی زیارت کو ترستی رہیں گی۔ کہا حمیدہ اگر میں شام آؤں تم سے ملنے، کہا مولا وعدہ کریں آپ مجھ سے ملنے آئیں گے۔ کہا حمیدہ تیرا مولا وعدہ کرتا ہے ملنے آئے گا، لیکن تو اپنے مولا کو پہچان لینا۔ مولا زیادہ وقت لگے گا، دیر لگے گی آنے میں؟ کہا نہیں بہت جلد آؤں گا۔ کہا مولا پھر یہ کیوں کہا کہ آپ مجھے پہچان لینا، میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ کہا نہیں حمیدہ جا، شام جا اور اپنے مولا کا انتظار کر، مولا ضرور آئیں گے تجھ سے ملنے۔ کہتے ہیں ایک صاحب زر تھا وہ بادشاہ جس سے شادی ہوئی تھی، بہت بڑا تاجر تھا، حمیدہ کی شادی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصے بعد یہ تڑپ رہی تھی اپنے مولا کے دیدار کو، بنی ہاشم کے گھرانے والوں کو، کہ اس نے سنا کہ کوئی بازار میں اعلان کر رہا ہے کہ یزید کی کچھ باغیوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، گھروں کو سجایا جائے،
چھتوں پر گرم کھولتے ہوئے پانی کا اہتمام کیا جائے، پتھر جمع کیے جائیں تاکہ باغیوں کا استقبال کیا جائے، کیونکہ اسلام کے دشمنوں کو لایا جا رہا ہے۔ یہ اعلان ہو گیا شام کی وادی میں، اب تاریخ نے لکھا کہ کاروان اہل بیت کا دروازہ شام پر لا کر روک دیا گیا اور یہاں بازار سجانا شروع کیے گئے۔ کہتے ہیں بازار سجتے رہے، اہل بیت باہر کھڑے رہے، ابھی دروازہ نہیں کھل رہا۔ اب حمیدہ نے بھی اپنی کنیزوں سے کہا ہے کنیزوں جاؤ زمین سے کچھ پتھر اٹھا کر لاؤ، چھت کچھ آگ کا اہتمام کرو چھت پر۔ اب تمام چھتوں پر آگ جلائی جا رہی تھی، پتھر جمع کیے جا رہے تھے، شعلے جمع کیے جا رہے تھے کہ ابھی کاروان گزرے گا تو ان پر عذاب توڑا جائے گا، ان پر یہ چیزیں برسائی جائیں گی۔ اسلام کے دشمن ہے، اسلام کے دشمنوں کو ایسی ہی سزا دینی چاہیے۔ یہ تمام لوگ اہتمام کر رہے ہیں کہ کافی دیر گزر گئی، 3 سے 4 گھنٹے کا وقت گزرا۔ عزادارو کہتے ہیں حمیدہ نے تھک کر اپنی کنیزوں سے کہا ہے کنیزوں یہ کیسے باغی ہیں، اتنے تیر جمع کر لیے، اتنے پتھر جمع کر لیے، انہیں لایا کیوں نہیں جاتا؟ اب تاریخ نے یہ منظر لکھا عزادارو، کہتے بہت دیر کے بعد جب شہر شام کا دروازہ کھلا ہے نا، ملک شام کا، اور پہلا سر کہتے آگے آگے لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور نیزوں پہ پھول جیسے کچھ سر تھے۔ اب یہ حمیدہ ہے چھت پر کھڑی ہے، کہتے سروں کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ یہ حمیدہ چھت پر کھڑی ہے، اس نے بھی اپنی جھولی میں پتھر بھرے ہوئے ہیں کہ ابھی دشمنوں کا سر میرے آگے پہنچے گا تو میں بھی پتھر ماروں گی۔ کہتے حمیدہ کہتی میری آنکھوں کے آگے پہلا سر آیا، میں نے دامن چھوڑ دیا۔ حضرت پہلا سر کس کا سر تھا؟ وہ فروا کے یتیم قاسم کا سر تھا، حسن کے یتیم قاسم کا سر تھا۔ کہتے جو ہی قاسم کا سر آیا فروا نے دامن چھوڑا، کہا کنیزو پتھر نہ مارنا۔ کیا شہزادی کیا ہوا؟ کہ اس کا چہرہ دیکھو ہوں بہو میرے مولا سے ملتا۔ اے کنیزو اس بچے کا سر میرے مولا سے ملتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرے مولا حسن کا نونہال قاسم ہے۔ کہا شہزادی قاسم کجا، یہ باغی کجا، کجا فاطمہ کے لال، کجا یہ باغی خون میں اٹا ہوا۔ آپ کہتے گرد میں اٹا ہوا چہرہ تھا ہر شہید کا، کہ پتھر نہیں مار دے دیا حمیدہ نے۔ اب تاریخ نے لکھا دوسرا سر حمیدہ کے آگے آیا، اگر تڑپ گئی حمیدہ مدینے کی طرف رخ کے بارے الہ، مدینے کے سیدوں کی خیر بارے الہ اولاد اگر وہ سر کس کا سر تھا؟ وہ علی اکبر کا سر تھا۔ تڑپ گئی حمیدہ اے عورتوں اے کنیزو یہ تو ہو میرا علی اکبر معلوم ہو۔ سر آتے رہے یکے بعد دیگرے سر آتے رہے، عزادارو سر گزرتے رہے، حمیدہ ماتم کرتی رہی، کنیزیں کہتی رہی شہزادی اکبر کجا، باغی کجا، شہزادی اول محمد کجا، یہ باغی کجا۔ قیامت ٹوٹ گئی حمیدہ پر۔ یہ کہا گیا تھا نا باغیوں کا کاروان ہے، باغی آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں حمیدہ کی نظر نیزے پر ایک ایسا سر تھا کہ حمیدہ سے برداشت نہ ہوا، نیزے کی آنی بڑی تھی سر چھوٹا تھا۔ کہے شام کی عورتوں تم کہہ رہی تھے باغیوں کا کاروان ہے، مجھے اتنا بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے نے یزید کا کیا بگاڑا؟ اس 6 مہینے کے بچے نے یزید کا کیا بگاڑا؟ اب تاریخ نے لکھا عزادارو وہ سر آنے والا ہے جس کی حمیدہ منتظر ہے، جس کی زیارت کا وعدہ حسین نے کیا تھا نا میں آؤں گا حمیدہ مجھے پہچان لینا۔ حمیدہ کے پڑوس میں چھت پر ایک شقی تھا جس کے ہاتھ میں خاردار پتھر تھا۔ کہتے جو ہی غریب فاطمہ کا سر اس شقی کے قریب آیا، فاصلہ بہت کم تھا، اس شقی نے حسین کی پیشہ نو کے نیزہ پر حسین پر وہ ستم ٹوٹا کہ پیشانی شگافتہ ہوئی، خون جاری ہو گیا، حسین کا چہرہ لہو میں ڈوب گیا۔ اب حمیدہ کی چھت کے آگے حسین کا سر تھا لہو میں ڈوبا ہوا، حمیدہ پہچان نہیں پا رہی۔ بارے الہ میرے مولا کی خیر ہو، بارے الہ غریب فاطمہ کی خیر ہو، حسین کی خیر ہو، اپنے مولا کو دعائیں دینے لگی۔ کہتے سر گزر گئے، اس کے فوراً بعد اسیر لائے گئے، کہتے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، اسیروں کو بازار شام میں لایا جا رہا ہے۔ جب حمیدہ نے دیکھا نا کہ کھلے سر کچھ مستورات ہے،
ایک رسی میں کئی کئی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، ملعون بازار میں کھینچ کر لا رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، کوئی آگ پھینک رہا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا ہے۔ حمیدہ سے برداشت نہ ہوا، کہے اور تو جاؤ، وہ کاروان کے آگے آگے کوئی غریب ہے، کوئی اسیر ہے، اس سے جا کر پوچھو یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس نے کون سا ایسا جرم انجام دیا کہ اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ کہتے کنیز دوڑتی ہوئی آئی بازار میں، آنے کے بعد جو ایک اسیر بیمار کے پاس آئی اور آ کر کہے بیمار مجھے نہیں معلوم تو مسلمان ہے یا نہیں، لیکن ہمارے اسلام میں سلام کیا جاتا ہے، میں تجھ پر سلام بھیجتی ہوں اگر تو مسلمان ہے، مجھے اتنا بتا تیرا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا تجھے دی گئی ہے، کیوں یہ بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، یہ مائیں بہنیں کیوں اس طریقے سے بازاروں میں لائی گئی ہے۔ کہتے رونے لگا بیمار، رو کر کہا ہے کنیز اپنی مالکن سے کہ بازار میں آ کر سوال کر، اپنی مالکن سے کہہ بازار میں آ کر سوال کر، اتنا کہنا تھا آزادارو، تڑپ کر رہ گئی کنیز، کہا خبردار اپنی زبان کو لگام دے، تجھے معلوم ہے میری کنیز میری ملکہ کون ہے، کہا کون ہے تیری ملکہ، کہا وہ حسین کی کنیز ہے، حسین کی کنیز ہے، بازاروں میں نہیں، میری ملکہ حسین کی کنیز ہے، حسین کی کنیزیں بازاروں میں نہیں آتی۔ خون رونے لگا بیمار کربلا، رو کر کہا بابا تیری کنیزوں کا نصیب، تیری کنیزوں کا نصیب اولاد رسول سے زیادہ اچھا تھا، ہم بازار میں پھرائے جاتے رہے۔ کنیز دوڑتی ہوئی آئی، چھت پر چڑھی اور آ کر کہا حمیدہ عجیب قیدی ہے، عجیب قیدی ہے، جب میں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے، تیرا جرم کیا ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ اس اپنی مالکن سے کہو بازار میں آ کر سوال کرے۔ بازار میں نے اسے بتایا کہ میری ملکہ مدینے کی کنیز ہے، سیدوں کی کنیز ہے، فاطمہ کی کنیز ہے، زینب کبریٰ کی کنیز ہے، ہم اب حسین کی کنیزیں بازاروں میں نہیں آتی، میں نے اسے بتایا۔ حمیدہ کہتی پھر اس نے کیا جواب دیا، کہ وہ بزد ہے کہ ملکہ بازار میں آ کر سوال کرے۔ یا حمیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جگر کو تھاما، مدینے کی طرف رخ کیا، کہا مولا جب سے شام آئی ہوں بازار میں قدم نہیں رکھا، آج حمیدہ کا جگر پھٹ رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے، آج حمیدہ بازار نہ گئی تو مر جائے گی۔ حمیدہ گھر سے نکلی، سر پر چادر رکھی، دوڑتی ہوئی مولا کے قریب آئی، مولا سجاد سے کہا اے اسیر تجھ پر حمیدہ کا سلام، اتنا کہنا تھا تو تاریخ نے لکھا، روتے ہوئے امام سجاد نے کہا اے بہن اپنے مولا کو نہیں پہچان، کہا کون سے مولا، کہا حمیدہ میں میرا مولا سجاد، کہا والا آپ تو کئی الجوان تھے، یہ کمر میں خم کیسا، یہ بالوں میں سفیدی کیسی، یہ پیروں میں زنجیریں کیسی، رو کر کہا حمیدہ تو کربلا میں نہیں تھی، میرا بابا زور سے عصر تک کی مدت میں اتنا ضعیف ہو گیا کہ کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، میں تو کربلا سے چلا